آپ زاہد اقبال کرک سے، جب کوئی شخص انزائٹی سے گزر رہا ہو اور اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہو تو اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جیسے غصہ کرنا، شور مچانا، اور ایسے میں وہ عامل کے پاس چلا جائے اور عامل اس سے کہے کہ آپ پر جنات ہیں، آپ نظر بد کا شکار ہیں اور آپ کو تعویذ گنڈے دے دیں، اس تعویذ کو استعمال کرنا یا پانی میں حل کر کے پینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ تعویذ جو آپ کو دیا گیا ہے یا جو دم آپ کو کر رہا ہے، جو تعویذ کے اندر لکھا کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے نا کہ کوئی تعویذ دے دیں تو لوگ اس کو کھولنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ یار تعویذ کھول دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو بھائی اگر کوئی تعویذ دے تو اس کو کھول کے دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے اثر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو کھول کے دیکھیں تو صحیح لکھا کیا ہے اس کے اندر۔ تو اگر اس کے اندر کوئی قرآنی آیت ہے، کوئی دعا لکھی ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس میں کوئی شرک کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، یا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا کوئی مفہوم کسی کو سمجھ نہ آتا ہو، تو ایسے تعویذ استعمال کرنا یا ایسے کسی شخص سے دم کروانا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی شرکیہ الفاظ ہوں، کوئی اس طرح کی چیزیں جو خلاف شریعت ہیں، تو ایسی صورت میں ایسا دم کروانا بھی جائز نہیں ہے، ایسا تعویذ پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دم کن الفاظ کے ساتھ کر رہا ہے اور جو تعویذ ہے اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ باقی لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اکثر یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا آپ پہ جنات ہیں اور چڑیلے اور فلاں فلاں فلاں، اکثر یہ ایسے ہی بس تکے مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک بھی جائیں کسی کے پاس تو کچھ نہ کچھ وہ آپ پہ ثابت کر دے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اس کا تجربہ کر لیں، کسی کے پاس بھی جا کے کچھ ایکٹنگ کرے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ نہ کچھ آپ پہ وہ جنات یا جادو وادو کچھ ثابت ہو جائے گا، اور اچھا خاصا آدمی بلا وجہ ٹینشن میں آ جائے گا، جو انزائٹی سے گزر رہا ہے مزید ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے زیادہ یہ عاملوں کے چکر میں پڑنا یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ ایک تو یہ نا کہ بہت زیادہ کسی پر ایسی کنڈیشن ہے، ایسی صورتحال ہے، بعض اوقات ایسا نہیں کہ اس کو ڈینائی کر رہا ہوں میں، یہ حقیقت ہے کہ جنات بعض اوقات اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت بعض اوقات اس کی کچھ یعنی جسم سے کچھ اس طرح کے اعمال ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، صادر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ریئل ایشو ہے۔ تو ایسے کیسز میں کسی قابل اعتماد آدمی کے پاس جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سر میں درد ہو رہا ہے، انزائٹی سے گزر رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، اور پھر اس میں یہ تصور کرنا ہے کہ مجھ پہ جنات ہیں، یہ وہ، اس طرح کی چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ جو مسنون دعائیں ہیں اس کا آپ اہتمام کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح شام کی آخری 2 صورتیں پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، جو مسنون دعائیں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ لیکن بہت زیادہ ان چیزوں میں پڑھنے سے نا آدمی مزید نفسیاتی بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ جنات اور جادو سے زیادہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کا بنیادی مسئلہ نفسیاتی ہے۔ آپ کو کوئی کہہ دے نا آپ پہ جادو ہے تو آدھے تو آپ ویسے ہی ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور اس کے مرید بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ خریدار کو موٹر سائیکل یا کوئی گاڑی وغیرہ بیچتے ہیں، لیکن وہ خریدار کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے مجھے 1 سال بعد پیسے بائک کی اصل قیمت سے زیادہ دینے ہوں گے۔ مثلاً اگر بائک کی ایکچول قیمت 80,000 ہے، لیکن 1 سال کی مدت کے بعد اسے 1 لاکھ دینا ہوگا۔ ظفر اللہ بگٹی سکھر۔ دیکھیں یہ شاید آپ قسطوں سے متعلق بات کر رہے ہیں، قسطوں پہ جو چیز بیچی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز آپ اگر کیش پر لیں گے تو میں 80,000 کی دوں گا، اور اگر آپ ادھار لیں گے یا قسطوں پر لیں گے تو میں 1 لاکھ کی 1,20,000 کی دوں گا۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے، ایک تو اصولی بات یہ یاد رکھیں کہ قسطوں پر خرید و فروخت جائز ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں قسطوں پر خرید و فروخت جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے۔ دوسری بات لوگوں کو کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ اس میں ریٹ بڑھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ کیش پہ 80,000 اور قسطوں پر 1 لاکھ۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قسطوں کا کاروبار اس وقت جائز ہوگا، یا قسطوں پر کوئی چیز خریدنا یا بیچنا اس وقت جائز ہوگا جب آپ اسی وقت طے کر کے اس کو بتا دیں کہ یہ میں آپ کو 1 لاکھ کی بیچ رہا ہوں یا 80,000 کی بیچ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ اگر آپ مجھے پیمنٹ اتنی کر دیں گے تو اتنے پیسے آپ کو معاف ہو جائیں گے، اتنے کر دیں گے تو اتنے کی دوں گا۔ اس طرح کی جو ڈاؤٹ فل صورتحال ہے وہ نہیں رہنی چاہیے۔ یا تو آپ اس کو کہہ دیں میں آپ کو 80,000 کی بیچ رہا ہوں، بات ختم، یا آپ اس کو کہیں میں 1 لاکھ کی بیچ رہا ہوں، 1,20,000 کی بیچ رہا ہوں، آپ مجھے اتنے قسطوں میں دے دینا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت یہ معاملہ نمٹ جائے، فنش ہو جائے، ختم ہو جائے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، اور نہ اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو کہ بھائی اگر آپ نے مجھے وقت سے پہلے پیمنٹ کر دی تو تمہیں میں اتنی قسطیں معاف کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اور نہ ہی اس میں کوئی جرمانے کا ایلیمنٹ ہو کہ بھائی اگر تم نے مجھے قسط ادا نہیں کی تو 20,000 تم پہ جرمانہ لگ جائے گا، یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں قسطوں کے کاروبار میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے اگر قسط لیٹ کر دی مثال کے طور پر، تو ایسی صورت میں جتنی قسطیں باقی ہوں گی یہ ساری کی ساری آپ کو یکمشت ادا کرنی ہوں گی۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یعنی اضافی کوئی جرمانہ آپ نہ لگائیں، آپ اس کو کہیں کہ اگر آپ قسط لیٹ کریں گے تو ٹوٹل جو قسطیں باقی ہیں وہ ساری آپ کو ایک ساتھ دینی پڑیں گی۔ تو اس طرح کی کوئی بات
کی جائے تو اس سے معاملے میں فرق نہیں پڑے گا۔